اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور لباس سے متعلقہ شرعی احکام کے ساتھ شرعی تعلیمات کے بیان کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل ہے۔ پچھلے جو ہمارے پروگرام ہیں ان میں جو تھوڑی بہت باتیں بیان ہوئی ان کا خلاصہ یہی ہے کہ لباس پہننا کئی لحاظ سے شریعت کی طرف سے لازم قرار دیا گیا ہے۔ ایک تو اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا لباس کے پہننے پر موقوف ہوتا ہے بعض صورتوں میں، جیسے سردی سے بچنا، گرمی سے بچنا، مخصوص مقامات پر لباس مخصوص خطروں سے بچا لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے شریعت انسانی بدن کے کچھ حصوں کو دوسرے لوگوں سے محفوظ رکھنے، ان کی نظروں سے بچانے کا حکم دیتی ہے، جس کو ستر کا نام دیا جاتا ہے، اور ستر ڈھانپنے کے لیے لباس انتہائی ضروری ہے۔ پھر لباس میں ہماری شریعت نے یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور ایک پیمانہ بیان فرمایا، کئی پیمانے ہیں لیکن ایک پیمانہ یہ بھی بیان فرمایا کہ تم جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پیو، لیکن اس میں دو چیزیں نہ ہوں، ایک اسراف اور دوسرا تکبر۔ لباس پہن کے کسی کو کمتر اور حقیر تصور کرنا، اور اسی طرح اسراف میں مبتلا ہو جانا۔ اسراف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بیش قیمت لباس نہیں پہن سکتے، اجازت ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، اور ان کی بزرگی میرے خیال میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کو نہ معلوم ہو، آپ بہت ہی بیش قیمت لباس پہنا کرتے تھے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے اتنے بڑے امام اور فقہی معاملے میں تمام جتنے بھی ائمہ ہیں ان کے بھی امام قرار دیے جاتے ہیں، آپ بھی بہت ہی بیش قیمت لباس پہنا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے جب آپ کے کالی شان گھوڑے پر بہترین لباس پہنے ہوئے دیکھا تو اس نے گھوڑے کی لگام تھام لی اور اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے امام، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، حالانکہ آپ مومن ہیں، آپ کے شان دیکھیے، اور میں ایک کافر ہوں اور میرے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، تو یہ تو الٹا معاملہ ہو گیا کہ آپ کے لیے تو دنیا جنت ہے اور میرے لیے دنیا جہنم بنی ہوئی ہے۔ تو آپ نے بڑا حاضر دماغی کے ساتھ جواب دیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب انشاءاللہ میں اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جاؤں گا تو مجھے اس ٹھاٹ کے باوجود، اس شان کے باوجود یہ دنیا بھی جہنم محسوس ہوگی، اور جب تو اپنے کرتوتوں کی بنا پر اور اپنے بدعقیدگی کی بنا پر جہنم میں جائے گا اور وہاں کے سخت عذاب سہے گا تو پھر تو بھی یہ کہے گا کہ ہاں دنیا میرے لیے واقعی جنت کے برابر تھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، بتانا اصل مقصود یہ ہے کہ لباس بیش قیمت بھی پہنا جا سکتا ہے، لیکن اس میں فخر نہ ہو، تکبر نہ ہو، کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہ ہو، مقابلہ بازی مقصود نہ ہو، انفرادی نہ ہو، انفرادیت پسندی مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر انسان لباس پہنے، اور اگر کچھ زیادہ قیمتی ہو تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ باقی اور بھی قیودات اور پابندیاں جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمارے سسٹر آپ کو عرض کریں گے، اور ایک ہی طرح کا بالکل مفلوق الحالی والا لباس اختیار کر کے رکھنا، یہ یاد رکھیں کہ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جیسے پچھلی مرتبہ ہم نے روایت عرض کی تھی، ابو الاحوص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایسی لباس پہن کر آ گئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ عرض کی ہر طرح کا مال ہے، تو فرمایا پھر اللہ کی نعمت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مطلقاً روایت کرتے ہیں کہ چلو تو ایک پرٹیکولر شخص کے بارے میں تھا، مطلقاً روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نعمت کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے۔ اور نعمت کا اثر کیسے ظاہر ہوگا؟ اگر آپ ایک ہی طرح کا لباس پہنے رہیں گے تو کیا نعمت کا اظہار ہو سکتا ہے؟ وہ تو یقینی سی بات ہے کہ آپ کو مختلف اس انداز سے لباس پہننے ہوں گے کہ قیودات شرعیہ کا بھی لحاظ ہو، اور لباس پہننے کے بعد اس لباس کے ذریعے اپنے زبان قول سے نہیں بلکہ زبان حال سے آپ ثابت کریں کہ مجھے اللہ نے کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو محبوب رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بہرحال اپنے لیے ایک مخصوص لباس تیار کر کے رکھے اور پہنے، وہ اس کی مرضی ہے، لیکن ہم نے آپ کو مزاج شریعت بتایا کہ شریعت اس بات کو محبوب رکھتی ہے کہ انسان مختلف لباس پہنے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر ان پر ظاہر ہو۔ فقہائے اسلام نے لکھا کہ اگر خاص موقعوں پر جیسے جمعہ ہے، عید ہے، اس میں اگر بہت ہی عمدہ کپڑے پہنے جائیں، بہت عمدہ سے مراد وہی تمام قیودات کے ساتھ اچھے کپڑے پہنے جائیں تو یہ مباح ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ، مباح مانے نہ گناہ نہ ثواب، اور اچھی نیت کے ساتھ اگر پہنیں گے کہ چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض مواقع پر اچھے لباس اختیار فرمائے اور آپ اظہار خوشی فرماتے تھے،
اور اچھے لباس کا پہننا، عمدہ لباس کا پہننا یہ بھی خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، اور سنت کے قصد و ارادے سے آپ ایسا کریں تو انشاءاللہ پھر ثواب بھی حاصل ہوگا۔ لیکن فقہا نے فرمایا روزانہ ایسا نہ کیا جائے۔ اس پر ہم عرض کرتے ہیں کیوں نہ کیا جائے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ میرے